الواو التي تبتدأ بها في أول الكلام كقول الشاعر شعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حروف جارہ کی بات چل رہی ہے. حروف جارہ کی بات چل رہی ہے. عمل تو کرتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، جر دیتے ہیں. معنی کیا ہے ان کے؟ حروف جارہ میں سے 8واں ہے واو ربا. کیا؟ واو ربا. یہ واو ربا کون سی ہوتی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں واو ربا وہ واو ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے اول کلام میں. چونکہ ربا کے لیے صدارت کلام ہے، تخلیفہ بھی تو پھر اتھے ہی ہونا ہے جتنے حضرت صاحب ہونے نے. جی بات سمجھیے جی. تو واو ربا یہ ربا والا معنی دیتی ہے جی. واو ربا ربا والا معنی. ایک واو قسمیہ، واو جارہ قسمیہ وہ آگے آ رہی ہے. یہ واو ربا یہ وہ واو ہے جس کے ذریعے ابتدا کی جاتی ہے اول کلام میں. ہاں جی کیا کہ جی حروف جارہ میں 8واں ہے واو ربا. واو ربا کی وہ واو ہوتی ہے، واو ربا وہ واو ہے واو ربا وہ واو ہے کہ جس کے سبب جس کے ساتھ جس کے سبب ابتدا کی جاتی، سبب نہیں جس کے ساتھ ابتدا کی جائے اول کی کلام جاتی ہے اول کلام میں. مطلب ہے کہ کلام کے وہ شروع میں آتی ہے. چونکہ ربا کو صدارت کلام چاہیے، ربا کا متعلق فعل ماضی مؤخر ہوتا ہے. اسی طرح چونکہ یہ واو ربا ہے یہ بھی صدارت کو چاہتی ہے، شروع کلام میں آئے گی. آگے شعر کا معنی بعد میں پڑھیں گے. وَبَلْدَةٍ تو شاعر نے جب شعر شروع کیا ہے تو ابتدا کی ہے واو ربا سے. وَبَلْدَةٍ بہت سارے شہر. یہاں کثرت والا معنی کرنا. کیا؟ بہت سارے شہر. باقی معنی بعد میں. جی سمجھی گل؟ اتوں دیکھ لاشیا پھر تن اگلی گل دستا جی. یعنی وہ واو کہ اس کے بعد ربا اکثر مقدر ہوتا ہے. ایک یہ معنی ہے، ایک یہ مطلب ہے واو ربا کا. اور یہ واو واسطے فرق کرنے کے ہے ربا سے. وَإِن واو برائے فرق از ربا بر ضمیر نمے آید، ضمیر پر نہیں آتی. اور عمل برائے ربا مضمر باشد نہ برائے واو. عمل جو ہے نا جر کا بلدتن، واو کے بعد ربا مقدر ہے، وہ عمل کر رہا ہے، وہ جر دے رہا ہے. یہ واو جر و ہمی صحیح است. ایک مذہب بھائی صحیح ہے کہ واو نہیں عمل کر رہی بلکہ اس کے بعد ربا مقدر ہے، وہ عمل کر رہے ہیں. اور واو مذکور یہ عطف کے واسطے ہے. کس کے واسطے؟ اے بصریاں دا مذہب ہو گیا. تے کوفیہ کے نزدیک اور مبرد کے نزدیک جار بنفس واو باشد نہ بربا نہ مضمر. ربا مضمر کی وجہ سے جر نہیں، خود یہ واو آپ جر دے رہی ہے. سنیے گل. لہٰذا اس وقت میں یہ واو عطف کے واسطے نہیں ہوگی چونکہ یہ واو عطف ہے نہیں، بمعنی ربا بن گئی ہے. جی اچھا جی. اور افتتاح و ابتدائے قصائد بواو مذکور حجت اے شان است. یہ آندے نے کہ اے جڑی واو ہے نا، اے ربا یہ قصیدوں کے اور کلام کے بالکل شروع میں آتی ہے. تو عطف کیڑی شاید پانا ہے بھئی؟ عطف تتا ہے نا پیچھے کو گل ہوئے، جدو گل ہی اتو جدو گل ہی ہلوے تو شروع کرنی ہے، تو پیچھے مرچاں دا کی ذکر ہویا. تو چونکہ بات ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے اس لیے یہ واو پھر آپ جر دیتی اور عاطفہ نہیں ہے. یہ کوفیہ کہتے ہیں. بصریوں نے جواب دیا ہے کہ جائز ہے کہ متکلم بئیں واو جو ہے وہ قصیدے کے اول میں کوئی چیز ہو
اس کو معطوف علیہ بنائے، واو کے ذریعے اس پر عطف ڈالے، اگرچہ در نفس اوست، اگرچہ اس کے دماغ میں وہ مضمون ہو، پہلے قصیدہ نہ لکھا ہو، جائز ہے؟ سنیں، لہٰذا نہ آنا واو عاطفہ کا اس واو پر عاطفہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ جو واو ہے اس پر مزید واو عاطفہ نہیں آ سکتی۔ اگر یہ واو بمعنی ربا ہو اور واو عاطفہ نہ ہو تو پھر جو واو ہو اور عاطفہ نہ ہو اس پر واو عاطفہ آ سکتی ہے، اس پر اگر واو قسمی آ رہی ہے اس پر واو عاطفہ آ سکتی ہے۔ اے بسریہ ایک گلاں دینی سمجھیے گل، اگرچہ کیونکہ اگر عاطفہ نہ ہوتی تو واو عاطفہ بلکہ سارے حروف عطف جیسا کہ واو قسم پر آتے ہیں اس پر بھی آ سکتے، مثلا کہ ہرن واللہ اللہ کی قسم، انہوں وا واللہ ثم واللہ فا واللہ جائز ہے، سنیوں گل، لہٰذا اضمار ربا کا بعد فا اور بل کے کم تر ہوتا ہے، اس لیے یہ واو جو ہے اس کے بعد ربا مقدر ہے وہ جر دے رہا ہے جی۔ سنیے گل، اچھا جی شعر دا معنی او وہیجا ویکھنا وہیجا، اچھا اس طرح نہیں کہا بنا گفت واو ربا فی حکمہا کہ واو ربا کے حکم میں ہوتی، یہ جملہ نہیں آکے صرف انہیں آکیا کی واو ربا صرف آکھیا نا کیا کہ تو ویکھ نا اور لفظ بولیا نال کوئی آدھا جی یہ گل پوچھ رہے ہیں تیرے کو، یہ فی حکم ہاں کیوں نہیں کہا تاکہ لحوق ما کافا کا متوہم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ اس کے حکم میں ہوتی تو ربا پر تو ما کافا آ جاتی ہے، تو پھر اس پر بھی ما کافا، حالانکہ واو کے ساتھ ما کافا نہیں ہوتی جی، سنی وما نہیں ہوتا جی۔ اول کلام میں کی مسئلہ لکھے جس طرح ربا ہے نا، لہٰذا یہ واو ربا بھی نہیں داخل ہوتی مگر نکرہ پر جو موصوفہ ہوگا اور محتاج ہوگی یہ واو فعل ماضی کی طرف جو بعد میں ہوگا اور اکثر وہ حذف ہوگا، اکثر وہ ان نال جوڑو گے تو مسئلے پورے تاں سمجھ آنے جو پتر جی۔ اچھا جی وہ شاعر کا شعر ہوندے معنی سمجھ لو پھر معنی کریے ساری کلام دا، چلو جی پہلے پچھے معنی کرنا، اور واو ربا اور وہ کون وجہ واو ربا وے یہ جدہ مرجے کون ہی ربا کے واو ربا دھیان کرنا، اور واو ربا الواو اللہ تی وہ واو ہوتی ہے ابتدا کی جاتی ہے اس کے ساتھ کلام کے اول میں، جیسا کہ شاعر کا قول، اور واو ربا وہ واو ہوتی ہے کہ ابتدا کیا جائے اس کے ساتھ اور کلام کے اول میں، جیسے قول شاعر کا، اور واو ربا وہ واو ہوتی ہے کہ ابتدا کی جاتی ہے اس کے ساتھ کلام کے اول میں، جیسا کہ شاعر کا قول۔ ہونو شعر دا معنی دیکھتے او ویخ بھئی ربا واو کے بعد مقدر ہے جی، جار مجرور متعلق ہے بتیتو کے جو بعد میں ہے، جو بتیتو واقع در بیت سابق بھی ہو سکتا ہے تے اگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، تے یعافیر جمعی یعفور دی کندی بمانا آہو بچہ ہرنی دا بچہ نخست زیادہ اے ہون جمعہ نما جی، یا ہونے جڑے ہیں نا جی بے نخست بار افطار آمدہ نما اٹھ کے ٹورن لگ پیا، مطلب نما بچہ جڑے جی تے مادہ بچگاں گریختہ یا بچہ گاؤں باشی یا جنگلی گاں دا جڑے نا جی او بچہ یا بچی، یا وہ ہرن جو ریوڑ کے آگے آگے چلتا ہے باقی سارے پیچھے۔ ایس کون؟ ایس واحد ہے آیس کا، اجمیں اوج سن فولن بوج دون دے بی دونوں بلاتی وے، اے شترانے سفید منہ جڑے چٹے رنگ دے اٹھو بالکل چٹے نہیں ہوندے پونی طرح،
ਇਹ ਖਾਕਸਤਰੀ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ 3 ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੀ ਸੁਣੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਮਿਰ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸ, ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। چلو جی وَبَلْدَةٍ اور بہت سارے شہر صبر روندے میں نے نہیں بہا ان شہروں میں کوئی انس والا مگر ہرنیوں کے بچے اور مگر سفید اونٹ اور بہت سارے شہر بتائے تو روندے میں نے چلیا میں جی نہیں ان میں انیس میں انس کرنے والا کو ساتھی میں جن نال جاؤ تو کو پیار دی گل کرو تو کو ہر ایک نو اپنی پئی ہے مگر ہرنیوں کے بچے اور مگر سفید رنگ کے اونٹ جی بہت سارے شہر روندے میں نے نہیں ان شہروں میں انیس مگر ہرنوں کے بچے اور مگر اونٹ اور بہت سارے شہروں میں روندے میں نے چلو جو انیس پہنے میں تو نہیں ان شہروں میں انیس مگر ہرنیوں کے بچے اور مگر سفید رنگ والا اونٹ والے اونٹ وواو القسم وهي تختص بالظاهر نحو والله والرحمن لأضربن فلا يقال وقع بس حروف جارہ میں سے نامہ ہے واو قسم 10واں ہے تا قسم تے 11واں آ رہا ہے با قسم جی یہ ہن قسماں دے کم ٹر پے پھر اگوں جواب قسم ہونا ہے جی تو ہن سنو کلا واو جارہ قسمیہ کون واو جارہ قسمیہ یہ مختص ہے اسم ظاہر کے ساتھ ضمیر پر داخل نہیں ہوتا ہاں جی نامہ حرف جارہ ہے واو جارہ قسمیہ واو جارہ قسمیہ اسم ظاہر کے ساتھ سمجھائیے وہ اسم ظاہر اس میں جلالت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو جی اور تو لکھے وہ اسم ظاہر بجیت اصل بودن ہو خاص نمود کیونکہ اسم ظاہر اصل ہے نام وہ ضمیر تو مولوی جی اختصار واسطے لے آئی دیئے تیرا ابا آیا ہے انہیں آکھی ہے گل انہیں شروع بات کرنا ہے مدت نہیں آکھیا وہ آیا ہے تو تیرے ابے آکھی ہے گل ہندی نے گل کری دی بھی تیرا ابا آیا ہے تو انہیں گل آکھی ضمیر کی وضع اختصار کے لیے تو اصل تو اسم ظاہر ہے نا تو لہٰذا واللہ بھی ٹھیک ہے والرحمن بھی ٹھیک ہے والخالق بھی ٹھیک ہے والرحیم بھی ٹھیک ہے سمجھائیے والمالک بھی لا عذر بننا ہاں جی کیا کہ جیسے واللہ یہ بھی ٹھیک ہے اللہ کی قسم والرحمن رحمان کی قسم والرازق رازق کی قسم خالق کی قسم ٹھیک ہے البتہ ضرور ماروں گا میں گستاخوں کو اچھا جی فلا یقالو لہٰذا چونکہ یہ اسم ظاہر کے ساتھ مختص ہے تو واو قسمیہ کے ذریعے واقع تیری قسم بہو اس کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جی سنیوں گل ہاں جی کیا کیا جی چونکہ یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے لہٰذا نہیں ہوتے نہیں کل ہی یہ بیعت کر لی واو دی ڈردہ پہ جی واو دی گل نہیں داخل ہوتی کون کلی واو تو واو داخل نہیں ہوتی کس پر ضمیر پر واو داخل نہیں ہوتی اے مطلب واقع بھئی ایسا دینے نا بولیاں بھی عربی بولی جو کچھ ایسی تے قانون بعد اچ بنے نا تے ضمیر ہوتے واو قسمی عربیاں کدے نہیں داخل کی تھی تے لہذا انہوں نے ڈکیا بھی تُسی مطلب نوی عربی بھرنے دی کوشش کرو تے بھی ضمیرہ تے نا واو قسم لیا ہوئے جی اور واو قسم اور یہ واو قسم مختص ہے ظاہر کے ساتھ وہ ظاہر اللہ کا نام ہو اس میں اللہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو جیسے واللہ اللہ عذر بننا آخنا اور
والرحمن والرحمن لازربن لازربن شابہ جی پس نہ کہا جائے گا نہ کہا جائے گا واقع واقع شابہ جی اور واو قسم کی خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ، جیسے واللہ لأضربن اور والرحمن لأضربن، پس نہ کہا جائے واقع. اور واو قسم مختص ہے ظاہر کے ساتھ، جیسے واللہ لأضربن اور والرحمن لأضربن، پس نہ کہا جائے واقع. اور تو دیکھو یہ کیوں اصل میں تیسرا گیا رہا با، اصل میں قسم کے اندر اصل جو ہے نا وہ با قسمی ہے، با ہے اصل میں، با ہے وہ پیچھے با جا رہا بھی اصل میں قسم کے اندر با ہے. تو پھر واو چونکہ اصل نہیں ہے، با کی وجہ سے یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے، لہٰذا اس کا درجہ کم کرنا ہے. با جو ہے وہ ضمیر پر بھی آ جاتی ہے، تو یہ صرف ظاہر پر آئے گی، ضمیر پر نہیں آئے گی، درجہ کم کرنے کے لیے، درجہ کم کرنے کے لیے. چلو جی اگے جی. وتاء القسم وهي تختص بالله وحده فلا يقال الرحمن. صبر. اچھا جی حروف جارہ میں سے 10واں ہے تا قسم. کیا کہ جی حروف جارہ میں سے 10واں ہے تا قسم. اوے نہ جڑ تو دینی سارے اس میں تو سارے کٹھے نے بھلا بھی. یہ تا قسم جو ہے یہ مختص ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام لفظ اللہ کے ساتھ، صرف اسم ظاہر وہ بھی لفظ اللہ، جس کو اسم جلالت کہتے ہیں، اسم ظاہر اور وہ بھی اسم جلالت. اس کے علاوہ کسی اور اللہ کے کسی اور نام پر بھی یہ قسم کے لیے نہیں آتی. کون؟ تا قسم. ہاں جی کیا کہا جی؟ اور تا قسم کی یہ خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ، ایسا اسم ظاہر، اسم ظاہر بھی صرف ایک اسم جلالت لفظ اللہ. لہذا تاللہ ہے تو ٹھیک ہے، جی کیا تاللہ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم. جی تررحمان نہیں کہہ نہیں کہہ سکتے، سکتے، تررحمان نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے جی. سنیں گل صرف تاللہ ہے. اور پھر ساریاں قسمہ چک دینے واللہ باللہ تاللہ. سمجھی گل بھئی یہ تررحمان کی اجازت نہیں ہے، صرف تاللہ ہے. اور تائے قسم، اور تائے قسم، اور تائے قسم مختص ہے اور تائے قسم مختص ہے اس میں جلالت وحدہ کے ساتھ. اس میں جلالت وحدہ کے ساتھ. اور تم بھائی تختص ہو اس لیے کہ جس وقت تا بدل واؤ کا ہے تو پھر اس کا درجہ واؤ سے بھی کم ہونا چاہیے. اور وحدہ اے منفردن دون غیرہ من الاسماء ظاہرہ والمضمرہ، نہ ضمیر پر نہ اور اسم ظاہر پر، صرف کس پر؟ اللہ پر. چلو جی پس نہ کہا جائے گا پس نہ کہا جائے گا تررحمن، صرف کہا جائے گا تاللہ. جی اور تا قسم اور وہ خاص ہے اس میں جلالت وحدہ کے ساتھ، پس نہ کہا جائے گا تررحمن. اور تائے قسم مختص ہے اللہ تاللہ کی، ہاں تاللہ کتنے حد مختص ہے اس میں مختص ہے اس میں جلالت وحدہ کے ساتھ. بات اے با قسمی ہے نہیں ہے گی، یہ با دوجی ہے بازر بے نال رلے، پس نہ کہا جائے گا تررحمن. مختص ہے اس میں جلالت لفظ اللہ کے ساتھ وحدہ. ہاں جی بقول ترب الکعبۃ شاذ. سوال ہے عربی ترب الکعبہ کہتے ہیں کعبہ کے کا رب کی قسم، تو تار لفظ رب پر داخل ہو گئی ہے جی. تو اس کا جواب دیا اوئی بوٹی لانی ایڑے سے لانے ہونے ہاں کیڑی شاذ ہے، اے شاذ ہے. ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بتاج ہے صرف اس میں جلالت پر آتی، قسم کے لیے کسی اور اسم پر نہیں آتی. حالانکہ عربی کہتے ہیں ترب الکعبہ رب کعبہ کی قسم. جی جواب ہے یہ شاذ ہے. یہ شاذ ہے. اور قول عربیوں کا اور قول عربیوں کا ترب الکعبہ رب الکعبۃ شاذ ہے. شاذ ہے. لہذا اتلے پاس لکھے لا یقاس علیہ، شاذ اتے قیاس نہیں کری دے. کنا اتے شاذ اتے نہیں قیاس ہی ایویں گل ٹھوک کے نہ کلا ویسی ہوا چ لیاؤ جی او 50 مجھاں نال بج گئیاں ہوا چ جی. جی اور قول عربیوں کا ترب الکعبۃ شاذ ہے. اور قول عربیوں کا ترب الکعبۃ شاذ ہے.
اگے جی قسم وہی تدخل علی الظاہر والمضمر نحو باللہ وبالرحمن وبک. اچھا جی حروف جارہ میں سے 11واں ہے بائے قسم. 11واں ہے بائے قسم. بائے قسم. یہ جو بائے قسم ہے نا یہ داخل ہوتی ہے ظاہر پر بھی مضمر پر بھی. پھر ظاہر اس میں جلالت ہو یا اس کا غیر ہو باقی نام ہو اللہ کے. سنیو گل یہ سب پر داخل ہوتی ہے جی چونکہ یہ اصل ہے یہ سب پر داخل ہے. واؤ کا درجہ کم ہے ضمیر پر نہیں آ سکتی. تا اس سے کم ہے لہذا صرف اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے کسی اور پر نہیں آ سکتی. ہاں جی کیا کہ جی 11 میں سے 11ویں ہے حرف جار ہے بائے قسم. ظاہر پر اور مضمر پر وہ بھی سمجھائے دو میں کتنے نہیں کھولی ہے. چلو جی کیا ہو اس میں جلالت ہو یا اس میں جلالت ہو. چلو جی لہذا باللہ اللہ کی قسم بالرحمن رحمان کی قسم بیکا تیری قسم. سمجھائی اتنے لکھا ہے لکون البائے اصلاً فی باب القسم. باب قسم میں اصل کون ہے واو اس سے نیچے تا اس سے بھی نیچے تے لام جارہ بھی پڑھ چکے قسم کے لیے آتا ہے یاد ہے نا وہ خاص منع کیا تھا جی. چلو جی اور با قسم اور با قسم اور وہ کون قسم کی بند داخل ہوتی ہے داخل ہوتی ہے ظاہر پر ظاہر اے اسم اللہ کانا او غیرہ اور مضمر پر اور مضمر پر جیسے باللہ باللہ اور بالرحمن اور بالرحمن اور بیکا اور بیکا. جی اور بائے قسم کی اور با قسم داخل ہوتی ہے اسم ظاہر پر اور مضمر پر جیسے باللہ اور بالرحمن اور بکا. جی اور بائے قسم داخل ہوتی ہے ظاہر پر اور مضمر پر جیسے باللہ اور بالرحمن اور بکا. ادھر دیکھ بائے قسم یعنی با از حروف قسم در سائر احکام عام است. کیا ہے سارے احکام میں ظاہر ہو ضمیر ہو پھر ظاہر اس میں جلالت ہو اس کے علاوہ دھیان کریں میں نے کیا جیسے اچھا جی تے مسئلہ سن مسئلہ کبھی استعمال میں اکثر استعمال میں بائے قسم کو حذف بھی کر دیتے ہیں. جن دے اتے حرف جارہ ہوندہ ہے نا مولوی جی قسم والا اندہ نام ہے مقسم بے جن دے نال قسم چاہی گئی تے جیڑی گل اتے قسم چاہی گئی حلوے نو نہیں چھڑاں گا وہ ہوندہ مقسم والا ہے. کی ہوندہ ہے مقسم والا ہے. جدو آکھا نا باللہ ہے با ہو گیا حرف قسم اس میں جلالت مقسم بے اگے لعذر بننا اے مقسم علیہ تے اسے نو جواب قسم بھی آندے نے مقسم علیہ بھی تے جواب قسم بھی آندے نے. انہیں در واپس آ کہ کبھی اکثر استعمال میں بائے قسم معذوف کر دیتے ہیں اور مجرور جو ہے و نصب مجرور مقسم بے گزارند نصب با مجرور مقسم بے جڑا ہے نا او مقسم بے جڑا مجرور سی انہوں کی کر دیندے نے منصوب پڑھ دیندے نے. جیسے اللہ لافعلن معنی اللہ کی قسم البتہ ضرور کروں گا میں اس طرح. اور کبھی جر کو جوازن باقی رکھتے ہیں مجرور پڑھنا ہے سنیں ہی اور یہ اختصاص اس میں جلالت کے ساتھ رکھتا ہے بھی اتنے حذف کرنا ہے جیسے اللہ لافعلن قضا بجر اس میں جلالت. مسئلہ نمبر مڈو شڈو و در ترکیب اور اس ترکیب میں کہ ہا تنبیہ کی الف استفہام کا اور حمزہ قطعی تے حمزہ وصلی
حرف قسم کا نائب آئے حرف قسم محذوف کر دیتے ہیں اور جر کو مقسم بے پر وجوباً باقی چھوڑتے ہیں۔ کی سمجھے؟ وہ ترکیب جہاں ہائے تنبیہ اور الف استفہام حمزہ قطعی حمزہ وصلی حرف قسم کا نائب بن جائے، کیا بن جائے؟ تو پھر حرف قسم کو کیا کرتے ہیں اور جار مقسم بے پر باقی رکھتے ہیں وجوباً۔ او ویکھو اللہ لاقومن، ہاں تنبیہ کی آگے، لہذا مجرور پڑھنا ہے تو معنی قسم والا اللہ کی قسم البتہ ضرور کھڑا ہوں گا میں۔ لاقومن کذا بے وصل حمزہ اسم جلالت بحرف تنبیہ، اور جیسے اللہ لاقومن حمزہ استفہام اور حمزہ وصل اسم جلالت کا حمزہ استفہام کے ساتھ اور بچ مد دیتی پھر تے واللہ لاقومن بغیر حرف تنبیہ اور حمزہ استفہام کے، لیکن حمزہ اسم جلالت کا مقطوع ہے واللہ پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے اینج کر کے تاکہ پتہ لگے جی، ورنہ واللہ پڑھا تو پھر تو واو قسمیہ بن گئے، ان کی پڑھنا ہے ان مقطوع بنانا ہے بقطعی بنانا ہے واللہ، اور جار ان تمام امثلہ میں واجب ہے۔ اے مسئلہ ہے اگرچہ وڈی عبارت تو باہر لکھے ہیں، قسم ناو دا مسئلہ ہے کہ یہ ناو دا مسئلہ ہے جی، اگے جی ولا بد للقسم من الجواب وهي جملة تسمى المقسم عليها۔ اچھا جی، جہاں قسم ہوتی ہے آخر قسم کسے شے ہوتے جانی ہے نا بے اللہ دی قسمیں اگو چپ دس نا بے اللہ دی قسمیں کی کرنا ہے تو کی جان چاڑنے، تو مطلب ہے کہ اگر کوئی شے بھی ذکر کرنی ہے جن تو قسم چاہیے کہ میں کرنا ہے، کیونکہ قسم اصل ہوندی ہے گل نو پکیاں کرنے واسطے، تو جڑی گل ہے وہ نہ کریے تو پھر میری قسم کی ہویا؟ اللہ دی قسمیں کی، اللہ دی قسمیں لوگ پوچھتے نہیں میں اللہ دی قسمیں کی دس نہ کو کی، تو لہٰذا ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، اور جواب قسم کا جو نادرہ والوں کے دفتر میں نام لکھا ہوا ہے وہ مقسم علیہ ہے، وہ مقسم علیہ جس پر قسم کھائی اٹھائی گئی۔ ہاں جی کیا کہ جی اب مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ضروری ہے قسم کے لیے جواب قسم، یعنی ہر قسم کے بعد جواب قسم ضروری ہے، اور جواب قسم اس کو مقسم علیہ بھی کہتے ہیں۔ بھی کوئی نہیں نہ ہی ہے دسے مارنی کے نادر والے، پھر چلو جی نام بدلان دے ہو تو نالے عمرہ بدلان دے ہو، اور ضروری ہے قسم کے لیے جواب سے اور وہ اچھا اس والے بھی ہو ہے یادہ مرجے تے جواب اے جڑا ہے نا بے تانیس المبتدا بے اعتبار الخبر اے واہے یا جملہ تن چونکہ مونس ہے تے او قانون پڑھیا سی جدو ضمیر ختم دے تے حلوے دے وچ پھس جائے، یاد ہے جب ضمیر مرجے اور دائر ہو تو خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے، ایتن خبر جملہ تن مونس مرجے وے جواب مذکر تے ہو سکے چلو مینوں چھڑ تو اودے دھیان کر کیونکہ تو اندر نال رہنا تے کٹ نہ کھائی اندے کولوں سنے ہی زہر اون دی پنجالی سر دیتا سنا مبتدا اگلے واسطے وے نا تے پنجالی تو اودے وے تے ہسائی مارن گے، اس واسطے پھر مونس ہو گئی شو تے ڈردے ہیں جی چلو جی۔ اور وہ کون جواب جملہ ہوتا ہے بھئی جواب قسم جڑا کی ہوندا ہے او قسم چاہی دی کسے گل تے گل ہمیشہ جملہ ہوندی، اور میرے نام میں تیرے نال گل کرنی کیڑی گل رکھن تیرا ابا اگو بندہ چپ کر جاتے کیا کہ اگر مارنا کی بھی میرے ابے کی کیتا ہے بھئی ہمیشہ گل جڑی ہوندی او کی ہوندا ہے جملہ ہوندا ہے، تے قسم کسے گل تے ہوندی تے گل کی ہوندی ہے جملہ ہوندی ہے، تینوں تاں کہ میں اپنی مادری بولیاں پکاؤ میرا لالا ہے، اور ضروری ہے قسم کے لیے جواب سے
اور جواب جملہ ہوتا ہے نام رکھا گیا ہے مقسم علیہ، نام رکھا گیا اس جملے کا، رکھا گیا ہے اس جملے کا مقسم علیہ۔ شاباش، اور ضروری ہے قسم کے لیے جواب سے، اور جواب جملہ ہوتا ہے نام رکھا گیا اس کا مقسم علیہ۔ ہاں قسم اٹھائے گی اس پر۔ اے پیچھے نا باللہ لأضربن کی بار فی قسم، اس میں جلالت مقسم بے، لأضربن جواب قسم تے مقسم علیہ۔ اگے جی فین کان کانت موجبتاً اوے بڑے اسم یجب دخول اللام فی الاسمیت والفعلیت، نحو واللہ لزید قائم واللہ لافعلن قضا، وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ نَحْوُ وَاللَّهِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ۔ اچھا جی جواب قسم کی اب بات شروع ہو گئی ہے، کس کی؟ جواب قسم۔ او جڑا جملہ ہے ان دے اتے ٹیلاں کے خودیاں لانیاں نے، او دس دے نہیں کہ جواب قسم جو جملہ ہے وہ جملہ یا موجبہ ہے، مثبتہ گیارے یا منفیہ۔ اگر وہ جملہ مثبتہ ہے تو پھر جملے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، لام تاکید کا دخول واجب ہے، لام تاکید کا دخول واجب ہے، واجب ہے۔ اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا پر جملے کے شروع میں انا، تو خبر پر لام تاکید لائیں گے، اے لانا واجب ہے۔ پاویں کلا لام لے ہو اسمیے وچ تے پاویں انا تے لام دوویں لے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پینا جی۔ اور فعل یہ میں لام تاکید کے لا کیا کیا جی جواب قسم۔ مطلب بتاتے ہیں کہ جواب قسم اگر جملہ موجبہ ہے مثبتہ ہے، اگر جملہ موجبہ ہے مثبتہ ہے تو اس وقت یہ جملہ جواب قسم خواہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، دونوں پر لام تاکید کا لانا واجب ہے۔ اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر اس کی یعنی اگر فعلیہ ہے تو لام تاکید کا لانا واجب ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو دو صورتیں، صرف لام تاکید لائیں تب بھی ٹھیک ہے، یا جملے کے شروع میں انا حرف تاکید خبر پر لام تاکید لائیں، یہ بھی جائز ہے۔ مثال ویکھو بابا، واللہ لزید قائم، جی جواب قسم کی شاید جملہ اتے لام آئے، اللہ کی قسم البتہ زید کھڑا ہے، اور واللہ لافعلن کذا، اور اللہ کی قسم البتہ ضرور کروں گا میں اس طرح۔ کہتا ہے قرآن پاک میں جو آتا ہے وہ یہی ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ دی قسم ہے تیرے بتاں نال کچھ نہ کچھ کراں گا میں، تو کیتا سی کہ کوئی نہیں، اپنی بل قسم چاہیے تھوڑے بتاں دی میں طبیعت ٹھیک کراں گا جی۔ اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر انا اور لام تاکید دونوں، انا شروع میں لام تاکید خبر پر، واللہ ان زیدن لقائم، اللہ کی قسم بے شک زید البتہ قائم ہے، زید البتہ قائم ہے۔ سنیں جی او پچھو ہے نا سورت او تھلے نشان لگا کرتے او واللیل اذا یغشا کا پڑھی ہے نا، واللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، بس اے قسمہ نہیں تین رہتا۔ اگے جواب قسم کیڑا؟ ان سعیکم لشتی، اے دیکھو انا سعیکم لشتی، انا بھی تے لام تاکید بھی ہے، انا بھی تے لام تاکید بھی ہے۔ چلو جی، پس اگر ہو کون جواب قسم، اچھی بول جن دی باس پہ چل دی، کیا ہو پس اگر ہو وہ جملہ، او جڑا جملہ جواب، پس اگر ہو جملہ موجبہ تو واجب ہے دخول لام اسمیہ میں اور فعلیہ میں، جیسے واللہ لزید قائم، اور واللہ لا فعلن کذا، تاللہ
تاللہ لأکیدن اصنامکم تاللہ لأکیدن اصنامکم یا انا انا اسمیہ میں اسمیہ پھر خبر تے لام آوے دی جیسے واللہ انا زیدن لقائم قسم بھی تاکید واسطے ہوندی ہے تو قسم جا گل پکی تے بندے قسم کس وجہ ہوئی جاندی گل پکی کرنے واسطے انا بھی تاکید لام تاکید بھی تاکید ہو گیا تے اس تو بعد بھی کہ بندہ نہ مننے تے پھر لترا ہے پھر اپنے آپ کہندے نے لترا دی کمی ہے جی ہاں بشابہ اگر ہو جملہ مثبتہ تو واجب ہے داخل کرنا لام کا جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں جیسے واللہ لزید قائم اور واللہ لأفعلن کذا اور تاللہ لأکیدن اصنامکم یا انا اسمیہ میں جیسے فعلیہ میں انہ نہیں آتا جی واللہ انا زید لقائم شاباش 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 بس اگر ہو جملہ مثبتہ تو واجب ہے داخل لام کا واجب ہے دخول لام کا اسمیہ میں اور فعلیہ میں جیسے واللہ لزید قائم شاباش شاباش واللہ لأفعلن کذا اور تاللہ لأکیدن اصنامکم یا انا اسمیہ میں یا نہیں میں اور میں قضات الف قضات ہے انا اسمیہ میں جیسے واللہ انا زید لقائم ہاں کہ جی وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً وَجَبَ دُخُولُ مَا قَضَى نَحْوُ وَاللَّهِ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ زَيْدٌ اگر جواب قسم جو جملہ جواب قسم بن رہا ہے وہ منفی ہو وہ منفی ہو تو پھر واجب ہے اس پر حرف نفی یا ما یا لا حرف نفی باور ما اور لا میں سے کوئی آ جائے کیا کیا جی پھر اگر وہ جملہ اگر جواب قسم جو جملہ جواب قسم بن رہا ہے وہ کیا ہو منفی ہو تو داخل کرنا ما لے آئیں گے ما کا اور لا کا کس کا ما کا لا کا واللہ ما زید بقائم اے بے کدوں آگے پٹواریو پڑھیا نہیں سے نفی دی خبر تے حرف نفی دی خبر تے پا زیادہ ہوندی ہے بے کی تکھی کے ڈری گئے ہو اور واللہ لا یقوم زید جی مثال واللہ ما زید بقائم اور واللہ لا یقوم زید اللہ کی قسم نہیں زید قائم اللہ کی قسم نہیں زید قائم مانے کوئی نہیں اور اگر ہو جملہ منفیہ اور اگر ہو جملہ منفی کیڑا جملہ جڑا کی بن رہا جواب ہے قسم بن رہا ہے تو واجب ہے تو واجب ہے دخول ما کا اور لا کا دخول ما اور لا کا یہ کیا ہے واجب ہے واجب ہے جیسے واللہ جیسے واللہ ما زید بقائم ما زیدن بقائم اور واللہ اور واللہ لا یقوم زید لا یقوم زید اور اگر ہو وہ جملہ منفیہ تو واجب ہے داخل کرنا ما اور لا کا جیسے واللہ ما زید بقائم اور واللہ لا یقوم زید اور اگر ہو جملہ منفیہ تو واجب ہے داخل کرنا ما اور لا کا جیسے واللہ ما زید بقائم اور واللہ لا یقوم زید موشی اندر ساڑھی بھی سناؤ جی موشی کہندہ ہے واجب ہے دخول ما اور لا کا مطلب یہ ہے جب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ مقسم لہ بنے گا تو جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے اینو کسی ڈبے نہ جوڑنے واسے کنڈا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مستغنی ہے لہٰذا رابطے کے واسطے مثبتہ ہو تو پھر لام تاکید انا وغیرہ منفی ہو تو ما اور لا آتے ہیں اگے جی وعلم وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ لِزَوَالِ اللَّفْظِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى تَفْتَحُ تَذْكُرُ تاللہ تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ اے لا تفتح اچھا جی توجہ جی مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جواب قسم جملہ منفیہ ہو
تو حرف نفی کو حذف بھی کر دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے لیکن حذف کر دیتے ہیں کہ وہاں التباس نہیں ہوتا، وہاں التباس نہیں ہوتا تھلے لکھا ہے جب کہ منفی مضارع ہو، بھئی جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور وہ فعل مضارع ہے تو وہاں سے حرف نفی کو کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں چونکہ التباس نہیں ہوتا، سیاق و سباق کو دیکھیں تو معنی بن جاتا ہے، اس لیے وہاں حذف بھی کر دیتے ہیں۔ کیا کہ جی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی جواب قسم جب منفیہ ہو تو اس جواب قسم جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع ہو اور منفی ہو تو اس وقت حرف نفی کا حذف جائز ہے جائز ہے، کیونکہ وہاں التباس نہیں آتا، وہاں التباس نہیں آتا التباس نہیں ہے، لزوال اللبس لبس اے عند عدم التباس المنفی بالمثبت، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں پوتیوں نے عرض کی تھی دادا جان کو تاللہ تفتح تذکر یوسف، تاللہ تا قسمیہ تے تفتح جواب قسمی کیے جواب قسم قسمیں تے اتھے لا محذوف ہے کہ اللہ کی قسم ہمیشہ آپ یاد کرتے رہیں گے یوسف کو کہ دادا جان تہاڈیاں تو رو رو کے اکھاں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ اکھاں سفید ہو گئی ہیں جی تو پھر قمیض آئی کتھوں مصر چوں کنان وچ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ اگے قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا اجے قافلہ مصر تو ٹریا ہے قمیص لے کے کنان وچ ابا جی آکھیا میں یوسف دی خوشبو سونگ رہا ہاں، حدیث ضعیف نہیں، اللہ دی قسم قرآن جے انی لاجد ریح، اگر تسی میں نے جنا نا آکھو کہ بابا جی کی پہ آندے ہو تو میں نے یوسف دی خوشبو پہ ہوندی ہے جی، سمجھ آئی ہے تو جس لیے وہ بچہ قمیض لے کے آیا ہے نا اون دا نا ہے گا سی، اون دا نا اس وقت چونکہ وہ ایک نبی دی قمیض لے کے آ رہا ہے سونے نبی کو، اون دا قرآن چ نا رکھیا فلما جاء البشیرو کی ہے کہ کوئی نہیں قرآن پاک کے جب وہ خوشخبری لانے والا آیا، جب وہ تو قرآن دسے جدوں پیاریاں دے تبرک لے کے کوئی بندہ آ رہا وہ تو خوشخبری لے کے آ رہے ہیں، کی لے کے آ رہے ہیں خوشخبری لے کے آ رہے ہیں، جنہاں نو خوشخبری چاہی دیئے تے جنہاں نو نہیں چاہی دی وہاں نہیں اپنے گھر کی نہیں گچھو، اسے ایمی چنگے منعوس جی وہ پھر ہے نا جنہوں نے تکلیف ہوندی ایک ہی کم قرآن پاک کرے، قرآن پاک تو چھل مرچ کے صاف کر دیتا بالکل ہے جب اے درخت کنڈے شنڈے سارے لا کے چمکا دینا بالکل کون بڑی ہے تو بس اس واسطے تو مولوی نیڑے نے تو قرآن شریف میں ہوراں گلاں دے شیر بعد عہدے گئی اتھوں پھڑی سیالکوٹ نسی پھر پشاور چلی گئی اونا تکی دے او صادقہ بات کھلوتی ایویں کر کر کے بعد جا کے کٹو 40,000 روپیہ فیس ہے میری قرآن پڑھو پتر، قرآن عقائد اعمال سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ۔ مولانا صاحب ہوں زندگی کم از کم کو 20-25 باری تو لوگوں نے قرآن شریف پڑھا نہ ترجمے نال جی، ایک باری بھی نہ پڑھایا ہوئے تو مولانا صاحب قبر جاندے پہنے بنو بانس لمبے لمبے چک لو جی، مولانا صاحب ایک باری بھی قرآن شریف نہیں پڑھایا ترجمے نال کسی نے جی۔ اللہ اکبر، چلو میں نکیوں اور سمجھے جی گل تو حذف جائز ہے، حذف جائز ہے، منع کرو جی۔ اور جان اس بات کو کہ کبھی حذف کیا جاتا ہے حرف نفی کو، کس کو؟ التباس کے زوال کی وجہ سے، تلے لکھا ہے اذا کان المنفی مضارعا، اے
امداد میں التباس المنفی بالمثبت، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاللہ تفتح تذکر یوسف اللہ تفتح تذکر یوسف اے لا تفتح، اے لا تفتح، اس لیے کہ مضارع مثبت، اگر یہ جواب قسم مولوی جی مضارع مثبت ہوتا، اگر مثبت ہوتا تے جی ہن پڑھیا جے لام تاکید کا لانا ضروری تھا تے تاللہ لا تفتح ہوتا ہے کوئی نہیں تے پتہ لگا پھر منفی اے بے التباس کوئی نہیں۔ او بھائی جی اجی ہن نہیں پیچھے پڑھیا کہ جملہ مثبت ہوئے تے فعلیہ ہوئے تے لام تاکید لے ہونا تے لام تاکید آیا کو نہیں پیا تے پتہ لگا ہے منفی ہے، یہ اے کرینہ ہے کہ منفی ہے۔ جی ہاں جی شابہ جی۔ اور جان تو اس بات ہو کہ کبھی حذف کیا جاتا ہے حرف نصب کو زوال کے التباس کے التباس کے زوال کی وجہ سے، التباس کے زوال کی وجہ سے بے التباس کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاللہ تفتح تذکر یوسف اے شابہ سے۔ اور شابہ جان شابہ اس لکھے بات کو کہ کبھی حذف کیا جاتا ہے حرف نفی کو التباس کے زوال کی وجہ سے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاللہ تفتح تذکر یوسف اے لا تفتح۔ شابہ جی شابہ جی۔ يحذف جواب القسم ان تقدم ما يدل عليه نحو زاد قائم والله او توسط القسم نحو زاد والله قائم۔ بس اچھا جی، فرماتے ہیں کبھی کبھی جواب قسم حذف بھی کیا جاتا ہے، کبھی کبھی جواب قسم حذف کیا جاتا ہے کب؟ جب قسم سے پہلے ایسا جملہ موجود ہو جیسا جواب قسم ہونا تھا، جیسا جواب قسم ہونا تھا، اس لیے اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ یا کبھی کبھی قسم جملے کے درمیان میں آئی، ایسا جملہ جو جواب قسم ہونا تھا تو اس کا جواب قسم بھی محذوف ہوتا ہے، اس کا جواب قسم معذوف ہوتا ہے۔ او پچھنا امیر پڑھی سی ہوتے دال بر جواب قسم او دال بر یہ وہی شے کیا کیا جی، کبھی 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 جواب قسم حذف ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ قسم سے پہلے جملہ ہو یا قسم جملے کے درمیان ہو، قسم سے پہلے کوئی جملہ ہو یا جملے کے درمیان ہو، لیکن وہ جملہ ایسا ہو جو جواب قسم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر جواب قسم ہونا ہوتا تو یہی ہوتا، تو اس وقت قسم جواب قسم معذوف ہوتا ہے۔ اس وقت جواب قسم کو حذف کرنا، اس وقت جواب قسم کو پھر سنو یار، کبھی کبھی جواب قسم حذف ہو جاتا ہے، وہ تب جب کہ قسم سے پہلے جملہ ہو جو دلالت کرے جواب قسم پر، یا قسم جملے کے درمیان میں آئے ایسا جملہ جو دلالت کرے کس پر، اس وقت جواب قسم کا حذف کرنا ٹھیک ہے۔ زید قائم واللہ کی زید قائم ہے اللہ کی قسم، تھلے فعل یا ویخ بین استور، قام زید واللہ، قام نظر آ رہے کون نظر آ رہے؟ یہ جواب قسم نہیں بن سکتے، کیونکہ جواب قسم بنائیے تو پھر اللہ قام زید واللہ ضروری سی، اوتھے لزید قائم یا انا زیدن لقائم ضروری سی، جو ہن پڑھے آجے وہ تو ہے کوئی نہیں، لہذا ان کو دال کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسم پر جواب قسم پر دال ہے اور وہ محذوف ہے، اور وہ تو گویا پوری عبارت ہے زید قائم واللہ انا زیدن لقائم، اور لقام قام زید واللہ لقام زید، چونکہ تکرار آ جاتا ہے معنی وہی ہے، اس لیے اسی کے ساتھ اکتفا کیا جی۔ ہاں جی،
دوسری مثال دیکھ، زید واللہ قائم، زید واللہ قائم، تھلے فعلیہ دیکھ، قام واللہ زید، قام واللہ زید، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ قام واللہ زید، زید، یہ زید واللہ قائم میں جو ہے اس کو قسم نہیں مولوی جی بنا سکتے، قسم والا مسئلہ نہیں ہے اس میں، نہ انا نہ لام تاکید۔ اور قام واللہ زید میں بھی قام زید جو ہے اس کو جواب قسم نہیں، کیونکہ لام تاکید کوئی نہیں ہے اس لیے۔ لیکن جو جواب قسم ہے ہونا تو یہی تھا، صرف نشانی ہونی تھی لام تاکید، انا وغیرہ وہ نہیں ہے، اس لیے جواب قسم حذف ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی اس کی مثال جیسے تقدم کی جملہ مقدم ہو اس کی مثال، اس کی مثال جیسے زید قائم واللہ، اب یہ جواب قسم سے، اب یہ جواب قسم، یہ جو ہے نا جملہ مقدم، یہ جواب قسم نہیں ہے، جواب قسم نہیں ہے، قسم کا جواب محذوف ہے، قسم کا جواب محذوف وہ ہے انا زیدن لقائم۔ تو حذف اس لیے ہے کہ جو ما قبل جملہ آ رہا ہے نا یہ دلالت کر رہا ہے کہ جواب قسم ایسا ہے۔ فعل کی دی مثال قام قام زید واللہ، واللہ، تو اس کا جواب محذوف ہے، قام زید واللہ لقام زید، واللہ لقام زید۔ تو چونکہ وہ قام زید نہیں ہے اس لیے یہ موجود ہے تو اس کو حذف کر دیا۔ دوسری کی مثال توسط کی، مثال جیسے زید واللہ قائم میں، اب شابہ، یہ جواب قسم کے درمیان ہے، جواب قسم جملے کے، جواب قسم نہیں قسم جملے کے درمیان ہے واجہ، قسم اب جملے کے درمیان، اب کوئی نہیں، قسم جملے کے درمیان ہے، قسم جملے کے درمیان ہے، جملہ اسمیہ اور جملے فعلی دی مثال کیڑی ہوں، قام واللہ زید۔ اب اس مثال میں قسم یہ جو درمیان ہے جو جواب قسم جواب قسم تو نہیں ہے لیکن جواب قسم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، صرف اس پر وہ نشانی ہے کہ جواب قسم بن جائے گا، اس لیے یہ جواب قسم نہیں ہے، دال ہے جواب قسم پر، جواب قسم محذوف ہے، کیونکہ اگر مثبت ہو فعلی ہو تو لام تاکید ضروری، اور مثبت اسمیہ ہو تو لام تاکید یا انا اور لام تاکید ضروری ہے جی۔ اور حذف کیا جاتا ہے حذف کیا جاتا ہے بجہت تقدم دال بر قسم یا توسط ہو، کہ جواب قسم پر جو دال ہے وہ قسم سے پہلے موجود ہے یا قسم اس جملے کے درمیان موجود ہے، اور حذف کیا جاتا ہے جواب قسم، اور حذف کیا جاتا ہے جواب قسم اگر پہلے ہو پہلے ہو ما وہ جملہ وہ جملہ جو دلالت کرے جو دلالت کرے جواب قسم پر، جواب قسم پر، جیسے زید قائم واللہ، جیسے زید قائم واللہ، اور دوجا بھی نال پڑھ لا، اور قام زید واللہ، اور قام زید واللہ، یا درمیان میں یا واقعہ ہو اور توسط القسم، یا جملے کے درمیان میں واقعہ ہو قسم، یا جملے کے درمیان میں واقع ہو قسم، اے بینا جز آئل جملہ تل کا، سمجھے نا جی بھئی وہ جڑا جملہ ہے نا جڑا دال بر قسم ہے ان دے درمیان قسم آ جاوے، جیسے زید واللہ قائم، جیسے زید واللہ قائم، اور قام واللہ زید، قام واللہ زید، شابہ شابہ یار۔ کبھی حذف کیا جاتا ہے جواب قسم کو اگر مقدم ہو وہ چاہے جو دلالت کرے جواب قسم پر، جیسے زید قائم واللہ اور قام زید واللہ، یا جملے کے درمیان یا درمیان میں واقع ہو قسم، درمیان میں واقع ہو قسم، کس کے درمیان میں؟ جملے کے درمیان میں، جیسے زید واللہ قائم اور قام واللہ زید، شابہ اور حذف نکل کیا جاتا ہے جواب قسم کو اگر مقدم ہو وہ شے کی دلالت کرے اس قسم پر، جواب قسم پر، جیسے زید قائم واللہ اور قام زید واللہ، اور یا قسم جواب یا درمیان میں واقع ہو، یا درمیان میں واقع
ہو قسم کس کے درمیان میں؟ جملے کے جملے کے درمیان درمیان میں، جی۔ جیسے زید واللہ قائم اور قام واللہ زید۔ وعن المجاوزۃ نحو رمیت السهم عن القوس الى الصید۔ حروف جارہ میں سے 12واں ہے عن، حروف جارہ میں سے 12واں ہے عن۔ عن جو ہے یہ مجاوزت کے لیے ہے، ہاں جی، عن گیارہ میں سے 12واں ہے عن اور یہ مجاوزت کے لیے ہے۔ مجاوزت کا مطلب یہ ہے کہ عن دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے کوئی شے تجاوز کر گئی ہے، میرے مدخول سے کوئی شے تجاوز کر میرے گئی ہے۔ مدخول تو ہوگا نکل گئی، او ختمے والے گھر پہنچ گئی۔ ہاں جی، کیا کہہ جی؟ عن دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میرے مدخول سے کوئی شے تجاوز کر کے آگے بڑھ گئی۔ سنیے گل جی۔ اے رمیت السہم عن القوس الی الصید، پھینکا میں نے تیر قوس سے کمان سے شکار کی طرف۔ عن دلالت کرتا ہے میرے مدخول قوس سے تیر آگے نکل گیا، تیر تجاوز کر گیا، میرے بچوگا نکل گیا جی۔ کیا کہ جی؟ جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید، عن دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ میرا مدخول قوس، قوس میں نہیں کمان سے تیر تجاوز کر گیا کدھر؟ شکار کی طرف۔ اور عن پہلا معنی مشہور زیادہ مجاوزت کے لیے ہے، مجاوزت کے لیے ہے، جیسے رمیت السہم جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید قوس الی الصید۔ جی۔ اور عن مجاوزت کے لیے جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید، اور ان مجاوزت کے لیے جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید۔ موشیاں دا ساڈی بھی سناؤ جی۔ کہتا ہے ان، اور وہ جس وقت جارا ہوتا ہے کون؟ ان، کیونکہ اگوا رہے ہیں کہ ان جڑا ہے نا، ان او بمانا جانب ہو کے اسم بھی بندا کدے کدے جی۔ ایشا بس ان جس وقت جارا ہوتا ہے 8 معنوں کے واسطے آتا ہے۔ کتنے معنوں کے واسطے؟ کے واسطے آتا ہے۔ ایک تا پہلا ہی جڑا بچ آگے مجاوزت کے واسطے، اس کی مثال متن میں مذکور ہے۔ دوسرا ان بدل کے لیے بھی آتا ہے، ان کا مدخول کسی کا بدلہ بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلہ بنے گا، نہیں جزا دے گا کوئی نفس کسی نفس سے، یعنی بدلے نفس، کوئی نفس نفس کے بدلے، ان نفس، نفس سے نفس کے بدلے میں نہیں ہوگا جی۔ بھائی اینو پھڑ لو تے مینو چھڑ دیو، انج نہیں، جیڑا قصوروار ہے وہی پھڑی ویندا جی۔ اور ان کا تیسرا معنی ہے یہ استعلاء کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ استعلاء کے لیے، یعنی بمعنی علا، جی، بمعنی علا، جو آگے آ رہا ہے جی۔ جیسے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ بخل اپنے اوپر کر رہا ہے۔ سنی گل؟ اور چوتھا معنی ان تعلیل کے لیے ہوتا ہے۔ تعلیل کے، ان کا مدخول جو ہے وہ کسی کی دلیل اور علت بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ انہاں آکھیا کافراں نے نبیاں نو مختلف انہاں دی بولیاں، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تیری بات کی وجہ سے، تیری بات کی وجہ سے، یہ ان تعلیلی ہے جی۔ اور ان استعانت کے لیے بھی ہوتا ہے، ان استعانت کے لیے ہوتا ہے، استعانت کے بھی میرے مدخول سے فاعل نے مدد لی ہے، جیسے رمیتو عن القوس بمانا بالقوس، پھینکا میں نے قوس کی مدد، جی میں کتاب تو بالقلم میں پھینکا میں نے قوس کے سبب سے، قوس کی مدد سے، یہ جڑا میں تیر سٹیا ہے میں کمان دی مدد نال سٹیا ہے۔ بڑا بترا تیر دور گیا ہے، ہاتھ نال سٹے، اور نہیں جی نہیں میں تو کمان نال سٹیا بابا۔
اور بمانا بعد، بمانا بعد بھی آتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ اے حالتم بعد حالت. طبق بمانا حالت تے عن بمانا بعد. البتہ سوار ہوں گے وہ حالت بعد حالت کے. اور عن بمانا من بھی آتا ہے. عن بمانا من بھی آتا ہے. تو من کا معنی بھی سے، ان کا معنی بھی سے، لیکن اپنے اپنے معنی ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ یعنی من عبادہ، کہ اللہ وہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے. یا اللہ کریم سونے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جنہ سونے بندیاں دی تو توبہ قبول کردا ہے، انہاں دی توبہ دا صدقہ سانوں میں پکی توبہ دی دولت نال نواز دے. سارے مسلماناں نو پکی توبہ دی دولت نال نواز دے بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا جی، من زیادہ بھی ہوتا ہے. من تو زیادہ کا مطلب وہی بغیر کلام سے اس کو حذف کرے تو معنی مختل ہے. او شعر ہی تم نے لکھی ہے لفظ او ام بین جنبے کا. ام بین یہ ان زیادہ ہے کیونکہ معنی ہے بین جنبے کا، تیرے دو پہلوؤں کے درمیان. سنیو گل جی، اے شاباش جی. اچھا جی، عن للمجاوزت نظر آ رہی، یعنی واسطے دوری کسی چیز کے ان کے مجرور سے، کہ ان کے مجرور سے کسی چیز کی دوری ہو گئی. ہن سنی اے جڑی دوری ہونی ہے نا، اندیاں مختلف صورتاں نہیں، توجہ کری. بآ یا بزوال از شے ثانی و وصول بجانب ثالث. جی بے ایک شے کولوں نکل کے نا بے ان دے مجرور کولوں شے نکلی تے دوسرے تک پہنچی، ہن پیچھا کوئی نہیں رہی، آگاں چلی گئی ہے. جی میں اے بھی رمیت سہمان القوس تے ہن اے سام جڑے نا قوس وچ نہیں رہا. جی سمجھ آئیے نا، اتوں نکل کے کدے چلا گیا شکار والے پاسے، پیچھے کوئی نہیں ہے گا. یہ پہلی صورت ہے کہ ان کے مدخول سے جس چیز نے تجاوز کیا ہے وہ ان دے مدخول کو نہیں رہی، یہ ویلا ہو گیا. دوسری صورت ہی تے یا بوصول بجانب شے ثالث بدوں زوال از ثانی. یا یہ ہے کہ ان کے مدخول سے شے نے تجاوز تو کی ہے لیکن ان کے مدخول کے پاس بھی موجود ہے. ان کے مدخول کے پاس وہ چیز موجود آگامی چلے گی. تیسرے والدین دے مدخول کو بھی موجود ہے. اخذت عنہ العلم اخذت عن زید العلم لیا میں نے زید سے علم. اب زید ان دلالت کرتا ہے میرے مدخول زید سے علم نے تجاوز کیا ہے اور غیر کی طرف گیا ہے متکلم کی طرف، لیکن دین نال پتہ ختم نہیں ہویا کہ ختم ہویا نہیں. وہ بندہ جتنا پڑھاندا جائے اوناں استاد اور اساتذہ بنتا جاندا ہے. سنیو گل، اے دوسری صورت آ گئی. اچھا جی، یا بزوال محض، یا بزوال محض کہ محض زائل ہو گیا ہے، محض زائل ہو گیا جی. مثلا ادیت عن زید الدینا، ادا کیا میں نے زید سے قرضہ. تو ان دلالت کرتا ہے میرے مدخول سے ایک شے صرف زائل ہوئی ہے، صرف زائل ہوئی ہے، تجاوز کو نہیں سکی تھی، صرف زائل ہوئی ہے. بس زید دے سر تے قرضے دا پہاڑ سی تے کسے مہربانی کر کے لا دیتا. سنی جے اے جڑا ان ہے نا مولوی جی، مجاوزت کے لیے اس کی تین صورتیں کہ یا تو مدخول خالی آگے تجاوز کر گئی شے، یا آگے بھی چلی گئی یہاں بھی موجود ہے، یا یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اور صرف کیا ہوا ہے، زوال ہوا ہے جی، کہ اس کے مدخول سے وہ وزن جو تھا وہ ختم ہو گیا جی. سنی گل.